آج جناب میڈیا بھی چیخ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے کمیٹی بنا دی ہے، وہ تحقیق کریں یہ مولوی وہاں تک پہنچے کیسے۔ اچھا مولویاں نو تے انہوں نے جناب نوٹس کر کے تے خود دعوت دے کے بلایا سی، تو کمیٹی کے دے واسطے بنائی جائے رہی، کمیٹی نے کہدی تحقیق کرنی ہے؟ بھائی کمیٹی نے یہی تحقیق کرنی ہے کہ یہ جو تاجدار ختم نبوت کہنے والے ہیں یہ کیسے پہنچے، من سب نبیا فاقتلوہ، جو یہ کہنے والے ہیں یہ وہاں تک کیسے پہنچے۔ ہاں درد تو اصل یہ ہے، اور پورا میڈیا بھی چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے چیف جسٹس کو اتنا بے بس کبھی نہیں دیکھا جتنا بے بس اب دیکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ باہر سے تاجدار ختم نبوت کے جو نعرے لگ رہے تھے اس سے دھرتی کانپ رہی تھی، اور پتہ چل رہا تھا وہ لوگ جنہیں قبلہ امیر المجاہدین نے تیار کیا ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر بھی موجود ہیں، سپریم کورٹ کے اندر بھی موجود ہیں، اور زمانہ جانتا ہے کہ جن کی تربیت قبلہ امیر المجاہدین نے کی ہے وہ نہ کسی کے آگے جھک سکتے ہیں، نہ بک سکتے ہیں، اور نہ اپنے ایمان کا سودا کرنے والے ہیں، جو کہہ دیتے ہیں وہ کر کے دکھایا کرتے ہیں۔ یاد رکھنا جب محبوب کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محبوب کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا۔ اب قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں، قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں، اور پیارے محمد کے بعد نبی کوئی نہیں، نہ ذلی نہ بروزی نہ تشریح کسی قسم کا، نہ کوئی نبی آ سکتا۔ اب جتنا مرضی کوئی زور لگا لے، کوئی لاہوری ہو، کوئی قادیانی ہو، یا ان کا کوئی پٹھو ہو، وہ صدر کے عہدے پر ہو یا وزیر اعظم کے عہدے پر ہو یا چیف جسٹس کے عہدے پر ہو، جتنا مرضی زور لگا لے، اس کائنات میں عظمت مصطفیٰ کے ڈنکے بجتے رہیں گے، اور جو روکنے کی کوشش کرے گا اس کو رگڑ کے رکھ دیا جائے گا۔ اس کائنات میں بڑے آئے ذکر مصطفیٰ کو گھٹانے والے، شان مصطفیٰ پہ ڈاکہ مارنے والے، لیکن یاد رکھو تاریخ بتاتی ہے مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، کیوں ورفعنا لک ذکرک کا سایہ تجھ پر بول بالا ہے اور ذکر ہے اونچا تیرا۔ اس کائنات میں بھی عظمت مصطفیٰ کے ڈنکے بجیں گے، قیامت تک بجتے رہیں گے، اور جب قیامت کا دن آئے گا اس دن ہر کوئی نفسا نفسی میں مبتلا ہوگا، اللہ کے قہر و جلال سے لرزہ برہمدام ہوگا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جب میں روضہ اقدس سے باہر آؤں گا 70,000 من الملائکہ، 70,000 ملائکہ کا جھرمٹ ہوگا، آقا کے روضہ اقدس پہ براق موجود ہوگا سواری کے لیے، حلتن خضرا، اللہ رب العزت سبز رنگ کا جبہ محبوب کو پہنائے گا، براق پہ بٹھائے گا، اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ میرے آقا کی سواری چلے گی۔ ہر کوئی دیکھے گا یہ وہی محبوب ہے جسے اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا تھا، اور آج قیامت کے دن بھی جو میرے مصطفیٰ کی شانوں کو اس دنیا میں نہیں پہچان سکے، آج قیامت کے دن محبوب کی عظمت کو دیکھ لیں۔ تبھی تو شاعر نے کہا ہے نا فقط اتنا سبب ہے ان احقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھلائی جانے والی ہے۔ اور پھر میرے دوستو جب کوئی کام نہیں آئے گا، کسی کا کوئی عمل کوئی نیکی کام نہیں آ رہی ہوگی، کوئی عبادت ریاضت تہجد گزاریاں جب کام نہیں آ رہی ہوں گی، تو وہ اس وقت کام آنے والی ایک ہی ہستی ہے، اور وہ محبوب ہیں جن کی ختم نبوت کے آپ اور میں پہرے دار ہیں۔ اس دن اسی محبوب نے کام آنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بندے کا حساب کتاب ہوگا، گناہ بڑھ جائیں گے نیکیاں کم ہو جائیں گی، فرشتے اسے ٹانگوں سے پکڑیں گے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف پھینکنے لے جائیں گے،
وہ انبیاء اور رسول کے چہروں کی طرف دیکھے گا اور آخر میں اس کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑے گی اور وہ پکارے گا. آقا فرماتے ہیں میں اللہ کے عرش سے اتر کر آ کر اس غلام کی بات سنوں گا. یار جن کا آقا اتنا لاجپال اور کریم ہو، پھر وہ امت کیوں نہ اپنے آقا پہ قربان ہو جائے؟ کیوں نہ آقا کی ختم نبوت کے لیے کٹ جائے؟ بار بار آقا کی امت پر اگر پہرہ داری کی باری آئے تو امت کیوں نہ قربان ہو جن کا نبی اتنا لاجپال اور کریم ہو. اتنے تو جناب کسی نے تسی چیئرمین بنا دیو نا محلے دا تو دوجی باری گل نہیں سندا. ہاں جی، یہ کریم نبی ہیں، کل نبیوں کے سردار ہیں. اور فرمایا جب قیامت تک کا دن ہوگا نا، یوضع للانبیاء منابر، نبیوں کے لیے نور کے ممبر بچھا دیے جائیں گے، اور جو اولیاء ہوں گے لا یبعثن اللہ اقواما یوم القیامت فی وجوہہم النور علی منابر اللؤلؤ، وہ موتیوں کے ٹیلوں پر ہوں گے. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ومنبری علی العرش علی یمین اللہ، فرمایا اس دن میرا منبر اللہ کے عرش پر اللہ کی دائیں جانب ہوگا. آقا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش سے اتر کر آ کر اس غلام کی بات سنوں گا. پوچھوں گا مال آقا بھائی کیوں پکارا ہے؟ عرض کرے گا آقا یہ جہنم کا پروانہ میرے ہاتھ میں ہے، گناہ بڑھ گئے، نیکیاں کم ہو گئی. حضور اس سے پوچھیں گے تو کس کا امتی ہے؟ وہ کہے گا جی مجھے انعام تو یاد نہیں ہے، اللہ کے جلال کی وجہ سے پریشان ہوں. ہاں اتنا پتہ ہے ہم 5 نمازیں پڑھتے تھے. سرکار فرماتے ہیں میں کہوں گا 5 نمازیں تو میری امت پر فرض ہیں. فرمایا میں اس کے ہاتھ سے جہنم کا پروانہ چھین لوں گا اور اپنی جیب سے جنت کا ٹکٹ نکال کے اس کو عطا کروں گا. تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد، خدا دے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکدا، اور اتھاں چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. جنہاں اس اوکھے ویلے کام آنا ہے، سانو آج سوکھے ویلے انہاں دے کام آنا چاہیے کہ نہیں؟ ہیں جی بس پھر جدوں ختم نبوت واسطے آواز دیتی جائے. اسی اے فیصلہ واپس ہوئی نا 2 شکاں، اسی جشن نہیں منایا. رستے ساتھیاں نے کیا استقبال دا پروگرام ہے، بورے والے تیار سن، جناب عارف والے تیار سن، اس تو پیچھے لاہور والے تیار سن، سارے جہے تعلق والے سن سب دے میسج آ رہے سن، کالاں آ رہی سن. میں کہا بالکل نہیں، کوئی جشن نہیں کرنا، ایک باری تفصیلی فیصلہ آ لوے، تفصیلی فیصلہ آ رہے پھر خوشیاں منان دا تو سارا موقع پیا ہے نا. تو جی اگر دوبارہ نکلنا پیا بجائے اس دے کہ جیڑا تسی جناب جشن منان دی تیاری کرنی ہے اوہی تیاری کرو. جے نے کوئی گڑبڑ کیتی تو پھر اسی انشاءاللہ اس طریقے نال اسلام آباد پہنچیں گے کہ نہ ختم نبوت دا کوئی غدار اتھے نظر آئے گا، نہ انہوں دا کوئی یار اتھے نظر آئے گا. آپ نے اگر تفصیلی فیصلے میں کوئی گڑبڑ ہوئی تو آپ نے اس تیاری اور اس جرت کے ساتھ نکلنا ہے کہ آپ جیلم کا پل کراس کریں اور یہ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہوں. ابھی سے اپنی تیاری شروع کریں اور ہر وقت تیار رہیں اور زمانے کو بتائیں کہ یہ جو بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ کے رسول اللہ کا حق بھول گئے ہیں، ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا. یہ لبیک والے جہاں جاتے ہیں جناب ان کو ہار پہنائے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے استقبال ہوتے ہیں، اور آج آپ رانا صاحب کو یہ نہیں دیکھ رہے ان کی داڑھی ہے کہ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں دیکھ رہا. مالے بھی پہنائے جا رہے ہیں، ہار بھی پہنائے جا رہے ہیں، اور علامہ اقبال پہلے بتا گئے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تم الیکشن میں دھاندلی کرتے رہے، ہم خاموش رہے، تم ہمارے ساتھ معاہدے کر کے اس سے مکرتے رہے، ہم خاموش رہے. لیکن یہ بات لکھ لو، جب ناموس رسالت اور ختم نبوت کا معاملہ ہوگا
نہ ہم تمہیں مکرنے دیں گے نہ ہم تمہیں بھاگنے دیں گے۔ قبلہ قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی صاحب، مرکزی امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، یہ وہ نوجوان ہے جس کی تربیت قبلہ بابا جی نے کی ہے، اور ہم نے ان کو خلوت میں بھی دیکھا، جلوت میں بھی دیکھا، اور ہر لمحہ ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جب بات رسول اللہ کی آ گئی پھر اپنی جان کیا چیز ہے۔ اور جو کہتے ہیں یہ کس نے کیا کیا، یہ کیسے ہو گیا، تو یہ کیسے ہوگا، تو بابا جی پہلے بتا گئے کہ ہر طرف سے کان بند کر دیں اور بس ایک ہی نظریہ رکھیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور جج اور وزیر اور مشیر بڑے بڑے عہدیاں تے بیٹھنے والے بابا جی نے بہت پہلے کیا سی کہ جناب یہ ملک ملیا رسول اللہ دے صدقے، ملک ملیا رسول اللہ دے صدقے، تے تسی جناب چند دن دی کرسی تے بیٹھ کے رسول اللہ دا حق بھول گئے تے اسی تانوں بھلن نہیں دیاں گے انشاءاللہ۔ ہاں اسی تہاڈا گھر تک پیچھا کران گے، اور کوئی بے ادب کوئی گستاخ یا انہاں دا یار سمجھے کہ شاید سانو پوچھن والا کوئی نہیں، تسی اگر کھوٹے چ بھی موجود ہوگے تو انشاءاللہ تحریک لبیک اتھے بھی جا کے تہاڈی تون تو پکڑے۔ سانو نہ تے کسے پروٹوکول دی ضرورت ہے نہ کسے بلے بلے دی ضرورت ہے، اے زمانہ جاندا اور قیامت تک جاندا رہے گا کہ جدوں انہاں ختم نبوت نالے 2 نمبری کیتی تے سب تو پہلے میدان وچ کون آیا؟ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان۔ ہاں جی ہے۔ اور جس دن او جناب جنہاں مولویاں نوٹس کیتے گئے سی چوری چوری ادھروں دی آ کے اندر بڑے، تے اس دن سینہ تان کے سپریم کورٹ دے چاروں طرف کون کھڑے سن؟ ہاں جی۔ تے انشاءاللہ تے حضور دے نال وفا اے نہیں بھی او دا صلہ نہیں ملدا۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو نا پانی دا پیالہ پیش کیتا گیا، ایک صحابی نے پیالہ پکڑ کے نا وچ کک سی او کڈیا، تے حضور نے دعا دیتی اللہ تینوں سونا کرے، تے انہاں دی نسل وچ بھی کوئی جاندا سی نا تے انہاں دے جان نال محفل چمک اٹھدی سی، معطر ہو جاندی، خوشبو آن لگ پیندیاں سی۔ صرف اینا کام کیتا ہے بھی او دے چوں کک کڈیا ہے، یار جڑا کک کڈے او دے واسطے اینا ہے تے جڑا جان تلی تے رکھ دے حضور دی عزت واسطے میدان وچ آ جائے۔